اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ۔ حوامیم سبعہ میں سے ہے، 37 آیات 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 65واں سورہ دخان کے بعد۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 45۔ 44 صورتیں آج تک ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک۔ سورت کا دعویٰ، مشرکین کا شبہ اور اس کا جواب۔ شبہ ان کا یہ ہے کہ ہم جس نظریے پر ہیں یہ ہمارے بڑوں کا ہے، یہ بزرگوں کا ہے، اور ہم اپنے بڑوں کے تابع دار ہیں۔ اس شبہ کا جواب آیت نمبر 18 میں دیا، اور وہ جواب یہ ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ بڑوں کی بات نہیں، ہم نے آپ کے لیے دین سے ایک شریعت، ایک طریقہ مقرر کیا ہے، تابعداری اس کی ہوگی، اور اس کے خلاف جس بڑے کی بھی بات ہوگی وہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ بزرگوں کی بات اگر اس شریعت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک، نہیں تو اتباع کس کی ہوگی؟ شریعت کی اتباع ہوگی، ہاں بڑوں کی اتباع نہیں ہوگی۔ سنیے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل الکتاب، اتارنا کتاب کا، یا اتاری گئی یہ کتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان و زمین میں البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں۔ گنتے جانا ذرا، نمبر 1 آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، وفی خلقکم، نمبر 2 تمہارے اندر، تمہاری تخلیق میں، تمہاری پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں قدرت کی۔ وما یبث من دابۃ، اور وہ جو اللہ نے پھیلائے ہیں، من دابۃ جاندار، بس یبث کیا کرنا؟ پھیلانا، جو اللہ نے پھیلائے ہیں، من دابۃ جاندار، آیات نشانیاں، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 3 واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں، وما انزل اللہ، نمبر 4 جو اللہ نے نازل کیا من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق کا سبب، کیا؟ رزق کا سبب، فاحیا بہ الارض، بس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد، وتصریف الریاح، نمبر 5 ہواؤں کے پھیرنے میں، آیات نشانی ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت پہ دیکھو کتنے 5 دلائل عقلیہ ذکر کیے، دن رات کا بدلنا، اور جو آسمان سے رزق نازل کیا، تو بھائی آسمان سے رزق نہیں، رزق کا سبب ہے، وہ ہے پانی، جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ رزق پیدا کیا۔ تو رزق کا سبب جو اللہ نے اتارا ہے بارش، اس سے زمین زندہ کی ہے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ہوائیں چلتی ہیں، ادھر سے بادل اٹھاتی ہیں، ادھر سے اٹھاتی ہیں، بیج تخم اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں اللہ کی ہم پڑھتے ہیں آپ پر، بیان کرتے ہیں آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، فبأي حدیث بعد اللہ، پس کس حدیث، کس بات کے اوپر، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اللہ کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے۔ مفسرین نے بعد اللہ کا معنی کیا ہے بآیات اللہ، یہ بکتاب اللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو معنی یہ ہوگا کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ کی کتاب کے بعد اور اللہ کی آیات کے بعد۔ قرآن پر، آیات قرآنیوں پر تو یہ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ یقین کریں گے؟ ویل لکل افاک اسیم، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر افاک، بڑے جھوٹے کے لیے، اسیم، گناہگار کے لیے، یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصرف، ثم یصر، پھر وہ اصرار کرتا ہے، متکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے نہیں سنا ان آیات کو، فبشرہ بعذاب علیم، بس بشارت سنا دیجئے اس کو دردناک عذاب کی۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتیں سنتا ہے جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر، اصرار، کیا؟ اصرار صاد کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ بار بار ہمیشگی کرنا۔ کیا کرنا؟ کہتے ہیں میں نے فلاں کو بڑا اصرار کیا، یعنی بہت دفعہ کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مراد ہمیشگی ہے کہ قرآن سنتے ہیں، ثم یصروا، پھر بھی اسی شرک پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ پھر بھی اس برائی پہ اصرار کرتے ہیں، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان آیتوں کو، فبشرہ بعذاب علیم، بس سنا دیجیے اس کو بشارت دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شَيْئًا، پہلے تو یہ بدبخت سنتا ہی نہیں، کیا؟ اور اگر کسی آیت کو سن لے اور کوئی بات اس کی مغز میں آ جائے تو اس کو مذاق بنا دیتا ہے، سمجھ آ گئی کیسے؟ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب جان لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئاً، کچھ چیز اس کو سننے کا موقع مل جائے، سمجھ لے، تو اتخذھا ہزوا، اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ کیا بنا لیتا ہے؟ قرآن نہیں سنتے تھے لیکن ایک آیت سنی، شجرۃ الزقوم سن لیا، ہاں، درخت بھی جہنم کے بیچ میں اگتا ہے، پہلے کہتے ہیں آگ پتھروں کو بھی جلائے گی، اب کہتے ہیں اس میں درخت اگتے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ اگر یا دوسرا معنی کہ اذا علم بمانے بلغا، کیا؟ علم بمانے، تو معنی ہوگا جب پہنچتی ہے اس کے پاس ہمارے آیتوں میں سے کچھ چیز، ٹھیک ہے؟ تو اتخذھا ہزوا، اس کو کیا بنا لیتا ہے؟ مذاق بنا لیتا ہے، جب بھی قرآن کی آیتوں میں سے کچھ حصہ اس کو پہنچتا ہے نصیحت کے لیے، وہ مذاق بناتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ جب یہ آیت اتری تھی نا کہ جہنم کے اوپر 9 داروغے ہوں گے، کتنے؟ تو مکے کا ایک خبیث 9
اور 9 ہے، پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ساتھیوں، ان 9 کے ساتھ تو میں اکیلا نمٹ لوں گا۔ یہ آیت اتری، انشاءاللہ آئے گی آگے، تو کہتا ہے او بھائی میں اتنا پہلوان ہوں، 9 کے ساتھ میں اکیلے ہاں نمٹ کیا کہا جائے۔ جب پہنچتی ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں یا ہماری آیات سے کچھ جان لیں تو اس کو مذاق بناتے ہیں۔ ان کو بشارت سنا دیجئے رسوا کن عذاب کی، وَمِن وَرَائِهِمْ جہنم، اور ان کے آگے جہنم ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر آگے کیا ہے؟ ہاں راستے میں ان کو جہنم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہاں وَمِن وَرَائِهِمْ جہنم، اور ان کے آگے جہنم ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، نہیں کام آئے گی ان سے وہ جو انہوں نے کمایا، شیئاً کچھ بھی، ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ کام آئیں گے جو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں، وہ مشکل کشا و حاجت روا بھی جو ان کے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ هَذَا هُدًى، یہ ہدایت ہے یہ قرآن، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِآیاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ علیم، ان کے لیے عذاب ہے من رجز علیم، سخت دردناک۔ کیا؟ ویسے رجزن کا لغوی معنی ہوتا ہے گندا، کیا؟ ہاں تو معنی ہوگا بڑا گندا قسم کا عذاب ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اور کیا ہوگا، پیئیں گے، زقوم کھائیں گے ہیں۔ تو من رجز علیم، سخت دردناک، اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، پہلے دلائل عقلیہ بیان کیے، پھر منکرین کی اوپر ذرا زجر سنائی، پھر دلائل فرمائے اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، جس نے تابع کر دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ چلیں اس میں کشتیاں، بے امر ہی اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سمندر تابع کیا ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، رب کا فضل تلاش کر رہے ہو، سمندر سے بھی نکال رہے ہو، کشتیوں میں بھی مال لے جا رہے ہو، لا رہے ہو، تاکہ شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور خدمت میں لگا دیا، تابع کر دیا تمہارے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، جمیعا منہ، یہ سارا کے سارا کس کی طرف سے ہے؟ ہاں تو جمیعاً کو منصوب کس لیے قرار دیا؟ اعتقدوا جمیعا منہ، یہ عقیدہ رکھو یہ سارا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے تفکرون جو فکر کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون، یغفروا، ہاں اس لفظ کو یاد رکھنا، اچھا آگے کام آئے گا۔ یغفروا، منہ پھیر لو، درگزر کر لو، کیا کر لو؟ ہاں یغفروا، منہ پھیر لو، درگزر کر دو، ٹال دو، کیا کر دو؟ یہ سارے معنی کیے، ٹال دو، للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں کو ٹال دو، ان سے درگزر کرو جو امید نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا۔ کون سے دنوں کا؟ اللہ کے عذاب والے دنوں کا، ٹھیک ہے جی۔ لا یرجون کے دو معنی ہیں، ایک امید اور ایک ڈر۔ کیا؟ اگر امید ہوگی تو معنی یہ ہوگا کہ درگزر کرو ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی،
یعنی ان دنوں کی جن میں اللہ کا عذاب آیا ہے یا نعمتیں آئی ہیں، ان کی امید ہی نہیں رکھتے، توقع ہی نہیں کہ عذاب بھی آئے گا۔ یا دوسرا رجا خوف کے معنی بھی آتا ہے، تو معنی ہوگا لا یرجونا، جو نہیں ڈرتے ایام اللہ، ان دنوں سے جن میں اللہ نے عذاب نازل کیے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ یہ تفسیر کی اصطلاح آپ نے پڑھی ہے نا، کہ اللہ کے عذاب والے دن، جن دنوں میں اللہ نے گزشتہ قوموں کو تباہ کیا ہے، تو یہ ان سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ لیجزیہ، تاکہ اللہ بدلہ دے قومن، اس قوم کو بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے رہے، یعنی ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے عمل کیا نیک فلنفسہ، تو بس اس نے اپنے لیے کیا۔ ومن اساء، اور جس نے برا کیا فعلیہا، تو اس کے اوپر وبال ہے اس کی برائی کا، عذاب ہے برائی کا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم لٹائے جاؤ اپنے رب کی طرف، ترجعون لٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب والحکم اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، من اور سلوہ کھا رہے تھے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے فضیلت دی ان کو جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے دیے ان کو واضح دلائل من الامر، دین سے۔ کس سے؟ ہاں، دین کے معاملے میں ہم نے ان کو واضح دلائل دیے تھے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، بس نہیں اختلاف کیا اس دین میں، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ تو سوال یہ، علم آ گیا تو اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، یقضی بینہم یوم القیامہ، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے مقرر کیا، بنایا ہے آپ کے لیے، ٹھہرایا ہے آپ کو، علی شریعت من الامر، ایک طریقے پر، واضح راستے پر، من الامر، دین سے۔ کیا؟ ہم نے دین سے آپ کو ایک، شریعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح طریقہ۔ تو شارع عام کس راستے کو کہتے ہیں؟ واضح راستے کو۔ تو شریعت واضح طریقہ عبادات کا، سمجھ میں آگئی؟ پھر ہم نے ٹھہرایا ہے آپ کو، علی شریعت، ایک واضح منہج طریقے پر، من الامر، دین سے، فاتبعھا، پس آپ اتباع کریں اس کی، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ پیروی نہ کریں ان کے خواہشات کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ کیا؟ ہاں، جو نہیں جانتے ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو جی بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں نا، جو ہمارے بڑے گزرے ہیں۔ تو فرمایا اتباع کے لیے اللہ نے کیا چیز دی ہے؟ شریعت دی ہے۔ تو اس کے موافق کوئی بندہ بات کرے تو سو بسم اللہ بالکل، واتبع سبیل من اناب الیہ، لیکن جو اس کے خلاف ہو تو ہم نے پھر اس کی نہیں ماننی، ہم نے کس کی ماننی ہے؟ یہ ہے شریعت۔ لیکن آج کیا کہتے ہیں؟ ہمارے محلے میں ایک صوفی تھا، میں درس دیتا تو میں نے یہ مروجہ جو باطل پرست پیر ہیں، ان چیزوں کو میں رد کرتا کہ بھائی یہ ناچتے ہیں، کبھی کہتا، میں نے کہا یہ ڈانس بھی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو وہ میرے مقتدیوں سے، متعلقین سے کہتا تھا ان سے ناراض نہ ہو، ان کا قصور نہیں ہے۔ کیسے حرامی بات کرنے کا طریقہ، ان سے ناراض نہ ہو، یہ اپنی جگہ ٹھیک، کیوں؟ یہ شریعت کی بات کرتے ہیں اور ہم
طریقت والے ہیں. یہ کیا والے ہیں؟ اور ہم طریقت والے ہیں. تو یہ مجبور ہیں شریعت کے. طریقت کا ان کو پتہ نہیں ہے، تو ہم اہل طریقت ہیں. ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمارا کام ان کو الٹا نظر آتا ہے، اس لیے ان کا قصور ہو. اور واقعی ہمارا کام طریقت والا ہے، شریعت والا. میں نے کہا یہی اپنی گمراہی کی صاف ستھری دلیل پیش کر دی کہ شریعت کے خلاف اپنے کام کو آپ نے کیا بنا دیا؟ طریقت. ورنہ جاہل انسان طریقت اور شریعت ایک ہی چیز ہے. طریقت کا معنی ہے راستہ دین کا، کس کا؟ اور شریعت کا معنی ہے دین کا واضح راستہ. تو جو واضح راستے دین پہ نہ ہو تو اس کا طریقت گمراہی نہیں ہے، تو اور کیا چیز ہے؟ کیا طریقت کس بلا کا نام ہے بھائی؟ شریعت کے خلاف. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے ڈھنگ بنایا ہوا ہے. تو فرمایا ہم نے آپ کو ٹھہرایا ہے ایک واضح طریقے پر دین سے، فتبعھا، اس کی پیروی کر، اور خواہش کی پیروی نہ کر ان لوگوں کی لا یعلمون جو نہیں جانتے. ہاں، جاہلوں کی خواہش کی پیروی نہ کر. تو اب دیکھیے ہمیں حکم کس کی پیروی کا ہے؟ شریعت. ٹھیک ہے، رسم رواج یہ نہیں، بدعت یہ نہیں. کیوں؟ اگر بدعت شریعت کے تابع ہے تو پھر وہ تو بدعت ہے ہی نہیں. اگر شریعت نبی کی شریعت میں ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے. اور اگر نبی کی شریعت میں نہیں تو ہمیں اس کی اتباع سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے رسم رواج اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ رسم رواج اس کو کہتے ہیں جس کو لوگ دین ثواب سمجھ کے نہ کریں، جس کو دین ثواب سمجھ کے نہ کریں لیکن چھوڑنے میں معاشرے سے عار محسوس کریں، چھوڑ نہ سکیں. جس طرح شادیوں میں رسومات ہوتی ہیں تو ان کو کوئی ثواب دین نہیں سمجھتا، لیکن لوگوں کی ملامت سے کیا کرتے ہیں؟ اس کو رسم کہتے ہیں. اور بدعت اسی چیز کا نام ہے کہ جس کو ثواب اور دین سمجھ کے کیا جائے اور وہ دین میں سے ہو نہ، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت ہو جاتی. اسی آیت کو محدثین کرام نے، یہ اہل جو علماء عقائد کے اوپر بحث کرتے ہیں، بدعات کی تردید کرتے ہیں، انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے. آگے جی، انہم لن یغنوا عنک، بے شک یہ آپ کے کام نہیں آ سکتے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، ذرہ بھی. ہاں، لوگوں کی مانے گا، بدعت رواج کرے گا تو یہ لوگ آپ کے کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم یعنی مشرک بعض کے دوست ہیں. کیا ہیں یہ؟ مشرک بعض کے دوست ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے متقین کا. کیا شان ہے متقین کی. ٹھکرا تو صحیح نہ بدعات شرکیات کو، پرہیزگار بن، تیرا دوست کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں. بصائر جمع کس کی؟ ہاں، یہ بصیرت کی باتیں ہیں. یہ قرآن یہ بصیرت کی باتیں ہیں. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے. لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. قرآن سمجھو اللہ آپ کو ایک بصیرت دے دے گا. کیا بصارت؟ تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں تو سب کی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو رہا. بصیرت اللہ آپ کی دل کی آنکھیں کھول دے گا. اور یہی وہ بصیرت ہے جسے پھر حدیث کہتی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہی نور قرآن جو اللہ کا ہے، اس نے اس کے دل کی آنکھیں کیا کر دی ہیں؟ کھول دی ہیں. اس کو کوئی دین کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا. فرمایا ام حسب الذین،
کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے اجتراح السیئات جنہوں نے کمائے ہیں گناہ، اجتراح اکتسبوا جنہوں نے کمائے ہیں گناہ، ان نجعلہم کہ ہم کر دیں گے ان کو کالذین آمنوا ان لوگوں کی طرح۔ فرمایا کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیاں کرتے ہیں کہ ہم ان کو کر دیں گے ان لوگوں کی طرح آمنوا جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سواء محیاہم و مماتہم برابر ہوگی ان کی زندگی اور ان کی موت، ساء ما یحکمون بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرو گناہ اور تمہاری موت اور بعد موت کی زندگی یہ کس کی طرح ہو جائے؟ جی یہ پرہیزگاروں کی طرح ہو جائے، مومن متقین کی طرح ہو جائے، یہ کبھی بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں کرتا ساری زندگی غلط کام ہو اور کہے جی موت ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں تابعداری رہنا امریکہ میں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرنا مدینہ میں چاہتے ہیں۔ جی ہاں رہنا امریکہ میں چاہتے ہیں اور مرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں کام نہیں کہ آپ کریں گناہ اور آپ کی موت پرہیزگاروں والی ہو جائے۔ جی پرہیزگاروں کے کام کرو گے تو پرہیزگاروں والی موت ہوگی اور اس طرح پاکیزہ زندگی بنے گی آگے۔ ہاں سواء محیاہم و مماتہم کے برابر ہو ان کی زندگی اور ان کی موت، ساء بہت ہی برا ہے ما یحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض اور پیدا کی اللہ نے آسمان و زمین کو بالحق، یہاں بہت ساری توجیحات اور بھی ہیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ فرمایا پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو بالحق حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما اس کا کسبت جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ کیا بتلائیے مجھے وہ شخص اتخذ الہہ جس نے بنا لیا اپنا معبود، اپنا الہ، ہواہ اپنے خواہش کو، ٹھیک ہے نا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا دیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو عَلَىٰ عِلْمٍ مع علم، عَلَىٰ بمانے مع علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے کان پر، وَقَلْبِهِ اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً اور اللہ نے کر دیا اس کی آنکھ پہ پردہ، ہاں اس کی آنکھ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ پس کون اس کو راہ دکھائے گا، من بعد اللہ اللہ کے بعد، من بعد اللہ ایک اللہ کے سوا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا پھر اس کو کون راستہ دے گا؟ افلا تذکرون کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ آگے وقالو اور کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی، نموت و نحیا ہم مرتے ہیں، و نحیا اور ہم یہ دنیا میں مر رہے ہیں، کوئی تو جی رہے ہیں کوئی، بس ہاں وما یہلکنا الا الدہر اور نہیں ہمیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ تو کئی دہریے بھی تھے کیا جو الہ کا بالکل انکار کرتے تھے، تو وہ کیا ہے، وہ آج بھی کوئی دہری ہیں، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، جو کہتے ہیں یہ سارا کچھ ویسے گردش زمانہ ہے، کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی بوڑھا ہو رہا ہے کوئی جوان ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، بس زمانہ ہے، یہ تصرف زمانے سے ہو رہا ہے، گردش زمانے سے ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ نہیں ہے ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم، اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور یہ ان کے مناسب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خود اللہ ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انا الدہر، زمانہ تو میرے تصرف میں، میرے اختیار میں زمانہ چلاتا ہوں۔ تو جب تم زمانے کو گالیاں دیتے ہو تو کس کو گالی پڑ رہی ہے؟ یہ تو اللہ کو۔ اور کئی سادے آج بھی کہتے ہیں زمانہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیا ہے؟ بہت خراب زمانہ ہے۔ بھائی زمانے کو کیا ہے؟ سورج وہی طلوع ہو رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، رات ہے، شام ہے، جی گالیاں زمانے کو دیتے ہو بھائی، کرتوت خود غلط کرتے ہو۔ زمانہ غلط نہیں، اہل زمانہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا اس زمانے کے لوگ ایسے ہیں تو لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے اور زمانے کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ آگے انہم الا یظنون، نہیں ہے یہ مگر گمان کرتے ہیں، بس صرف گمان ہی ہے ان کے پاس۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، بیان کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات، ہماری واضح آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو نہیں ہوتی ان کی دلیل، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں ائتوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو۔ ان کے پاس جب اور کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کے دلائل سن کے کہتے ہیں اچھا جی زندہ ہوں گے، جی ہوں گے، پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو، پہلے کوئی مرا ہے آج تک اس کو زندہ کر دو۔ بھائی قرآن نے یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ ابھی زندہ ہوگے، قرآن میں یہ کہتا ہے کب زندہ ہوگے؟ قیامت کو زندہ ہوگے۔ ہمارے کوئی یار لوگ ادھر ہوتے نا تو یہ کہتے کہ نہیں بادشاہ تمہارے باپ دادا بھی تو زندہ ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو جواب تو یہی بننا چاہیے تھا کہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ جس طرح سورہ یاسین میں کہا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو بہت سیدھا ہو چکی ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ اور تاریخ تو ہی دی، جواب کیا دیا کہ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ۔ ہاں تو ان لوگوں کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی کون کہتا ہے یہ ابھی بھی سے زندہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ابھی سے زندہ ہے، زندہ کیا کرے گا۔ ہاں اور پھر ویسے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن تمام مردے زندہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پہلے ہی سے آپ حیات دنیاوی، حیات عنصری اور حیات بإعادت روح مان لیں تو پھر قیامت کے دن مردے زندے ہوں گے کہ زندے زندے ہوں گے؟ پھر تو یہ تو انکار ہو گیا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا تھا یا زندوں کو زندہ کرنے کا؟ بھائی جب پہلے ہی صاحب حیات کاملہ کے قائل ہیں تو زندوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اس کا بھی جواب دینے والے نے بڑا اچھا جواب دیا ہے ماشاءاللہ۔ جیسے ادھر ان کی دلیل تھی نا اسی طرح اس کی کہتا ہے جی ادھر زندہ کرنے سے مراد ہے جس طرح سویا ہوا اٹھاتے ہیں بندہ۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ سوئے ہوئے کو اٹھاتے تھے، تو سوئے ہوئے کو آپ کتنے صبح بندے سوئے ہوئے تھے امیر صاحب سب کو اٹھاتے ہیں، تو یہ پھر ان کا معجزہ ہو گیا؟ خدا کے بندو قرآن کے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، اجماع امت ہے، اس کی طرف طریقے سے آؤ۔ ایک چیز پہلے گھڑ لو، بنا لو، پھر اس کے بعد آیتوں کو بھی فٹ کرنے کی کوشش کرو توڑ مروڑ کے، ان کے بعد پھر احادیث کو بھی توڑ مروڑ کے ادھر لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ ہے اوپر سے نیچے آنے کا۔ کیا؟ اوپر سے نیچے آنے کا۔
ساری زندگی آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، اصول شاشی، نور الانوار، حسامی توضیح میں، کہ دلائل شرع کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، اور تو کبھی ترتیب یوں رکھی ہے کہ دلائل شرع 4 ہیں، پہلے نمبر پہ قیاس، پھر اجماع، پھر سنت، اور پھر آخر میں جا کے قرآن۔ ویسے ترتیب تو یہی بنائی ہے انہوں نے جی، کہ اپنے قیاسات فاسدہ کو لے کر قرآن کریم کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ آگے جی پڑھو، چھوڑو اس بات کو۔ نہیں ہوتی ان کی دلیل مگر یہ کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی، ہاں قیامت سے پہلے ایک زندگی ہے جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے، وہ حیات کاملہ نہیں ہے۔ کیا؟ ہاں، وہ حیات کاملہ نہیں ہے۔ حیات کاملہ ایک دنیا میں ہے، روح جسم کے اندر ہے، اور ایک حیات کاملہ قیامت میں ہوگی کہ روح جسم کے اندر دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے 2 زندگیاں۔ اور اس کے بعد جو حیات برزخی ہے وہ ایسی حیات ہے کہ اس کا میں اور آپ شعور نہیں رکھ سکتے۔ ہاں کچھ نے اس کو محض روحانی کہا ہے، کیا کہ صرف وہ روحانی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ وہ روح ہے لیکن ساتھ جسد مثالی ہے، روح محل جسد ہے لیکن جسد مثالی ہے۔ کیا ہے؟ جسد مثالی ہے۔ جس طرح شہید کے لیے پرندے کا پوٹا ہے، اس میں ڈال دی جاتی ہے، آل فرعون کی روحوں کو سیاہ پرندوں کے اندر ڈال دیا۔ یہ پرندے آپ کہیں گے شہید طوطے بن گئے، شہید طوطے نہیں بن گئے، شہید کے لیے یہ طوطے مرکب سواری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بطور سواری ہے۔ ایک کچھ کہتے ہیں کہ وہ حیات روحانی اور یہی جسد عنصری کے ساتھ ہے، لیکن روح اپنے مقام پر، جسم اپنے مقام پر۔ سمجھ آ گئی؟ روح اپنے مقام پر، جسم اپنے مقام پر۔ روح کا جسم کے ساتھ تعلق حیات نہیں، تعلق تصرف فی البدن نہیں کہ اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، صرف اتنا تعلق ہے کہ سزا روح پہ ہوتی ہے، اس کا اثر یہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک طبقے نے یہ قول کیا ہے، اور میں نے جو یہ 3-4 طبقے پیش کیے یہ سارے اہل سنت والجماعت ہی کے طبقے ہیں۔ یہ کوئی میں باہر دینوں کے لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ ایک ہی بات انہوں نے لی ہے، اور وہ کہ جی روح مکمل طور پر جسم کے اندر کیا کر دی جاتی ہے؟ ہاں ڈال دی جاتی ہے، تعاد روح فی جسدی۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور اگر جب اس میں بھی پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی تعاد کا ایک اور معنی ہے۔ وہ اور معنی کیا ہے؟ جی کہتے ہیں روح ادھر ہے لیکن اس کا ایسا تعلق روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ قائم ہو گیا کہ جسم مکمل کھاتا ہے، پیتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس قسم کا تعلق۔ ہاں کیوں؟ ہم جس تعلق کی بات محدثین نے قول کیا بھی ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ اس کے بعد بھی اس پر میت کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن جس تعلق کے آپ قائل ہیں اس کے بعد ان کے اوپر پھر میت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے تعلق کی قرآن نفی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يَحْكُمُ، قل کہہ دیجئے اللہ یحییکم۔ جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ قُلِ اللَّهُ یحییکم، کہہ دیجئے اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم، پھر تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن کے لیے۔ لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات والارض،
اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو یوم اذن اس دن یخسر المبتلون خسارے میں پڑ جائیں گے، تاوان اٹھائیں گے مبتلون باطل پرست، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً اور تو دیکھے گا ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، کیا جاسیتن پڑھ مخنا کیا گھٹنوں کے بل گرا ہوا، کیا مطلب ہے؟ جتنے زوراور ہیں ادھر گھٹنے ٹیک دیں گے، جتنے بھی زوراور ہیں ادھر کیا کر دیں گے؟ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ تو دیکھے گا ہر امت کو جاسیتن گھٹنوں کے بل گرا ہوا، کل امت تدعا الی کتابہا ہر امت کو بلایا جائے گا الی کتابہا ان کی کتاب کی طرف، یعنی نامہ اعمال کی طرف۔ کس کی طرف؟ نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، یا بعض نے لکھا ہے لوح محفوظ کی طرف بلایا جائے گا۔ تو لوح محفوظ بھی اعمال نامہ ہی بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الیوم آج کے دن تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے ما کنتم تعملون اس کا جو تم عمل کرتے تھے، ھذا کتابنا یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم جو تم پہ بولتی ہے، کیا کرتی ہے؟ ہاں جو بولتی ہے تم پر، بالحق سچ سچ، یعنی تمہارا نامہ اعمال آج تم پہ کیا کر رہا ہے؟ سچ سچ بول رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم لکھواتے تھے ما وہ تعملون جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے ہم وہ کیا کرتے تھے؟ لکھواتے تھے۔ تو نسخ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنا، لکھوانا۔ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بتایا ما ننسخ من آیتن، تو اس کا ایک معنی کیا جو ہم منسوخ کرتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا ما ننسخ من آیتن ہم جس کسی آیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، یا اس کو بلانا چاہتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ ادھر میں نے وضاحت کی تھی۔ تو ہم لکھواتے تھے فرشتوں سے ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے ہو، فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فیدخلہم پس داخل کرے گا اللہ ربہم ان کا رب ان کو فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ذالک هو الفوز المبین یہی کامیابی ہے کھلی واضح۔ واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، افلم تکن آیاتی کیا نہیں تھی میری آیتیں تم پر تتلا پڑھی جاتی بیان کی جاتی تم پر، فاستکبرتم پس تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین اور تھے تم مجرم قوم جرم کرنے والے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت کوئی شک نہیں ہے اس میں، قل تم کہتے ما ندری الساعہ ہم نہیں جانتے، مساء کیا ہے قیامت، ما ندری مساء ہم نہیں جانتے قیامت ہے کیا چیز، کس بلا کا نام ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان نظن الا ظنا نہیں ہم خیال کرتے مگر ایک گمان، نہیں گمان کرتے مگر ہم ایک گمان۔ کیا مطلب؟ تم جتنا بھی زور دے دو تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ قیامت جانتے ہی نہیں ہے کیا، اگر آپ کی اتنے دلائل سن کے بس ہم اس کو ایک گمان ہی سمجھتے ہیں۔ کیا؟ یعنی وہ مومنین اہل حق کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارا یہ قرآن میں عقیدہ قیامت اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ محض گمان ہے۔ یعنی جس طرح تم ہمارے دین کو کیا سمجھتے ہو؟ گمان سمجھتے ہو، ہم اس طرح اس قیامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک گمان ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ اور نہیں ہم یقین کرنے والے، وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے سیئات و سزائیں یا وبال ان اعمال کے جو انہوں نے کیے. ہاں سیئات بمانے عذاب سزائیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے ان کے عمل کی سزائیں ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے. وحاق بہم اور گھیر لیں گی ان کو ما وہ چیز کانو بھی یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق استہزاء کرتے تھے. وقیل اور کہا جائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے یعنی تمہیں چھوڑ دیں گے اسی طرح عذاب کے اندر. ٹھیک ہے نا بھولا بلایا ہوا چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے بلایا تھا لقاء یومکم ھذا اس تمہاری اس دن کی ملاقات کو. تم نے اپنی اس دن کی ملاقات کو کیا کیا تھا بھلا دیا تھا. فرمایا ھذا ومأواکم النار ومأواکم النار اور تمہارا ٹھکانہ آ گیا. وما لکم من الناصرین اور نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کیا چیز کوئی مددگار. آگے ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا یہ اس وجہ سے کہ تھے تم اللہ کی آیتوں کو مذاق بناتے. اتخذتم آیات اللہ ہزوا تم نے مذاق بنایا اللہ کی آیتوں کو. وغرتکم الحیات الدنیا دھوکے میں ڈال دیا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے. فالیوم پس آج کے دن لا یخرجون منہا نہیں نکالے جائیں گے اس سے وہم لا ہم یستعتبون اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فللہ الحمد بس اللہ ہی کے لیے ہے تعریفیں حمدیں اللہ ہی کے لیے اللہ کی شایع نشان تعریفیں. رب السماوات و رب الارض رب العالمین جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں والارض اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی زبردست ہے الحکیم حکمتوں والا ہے. ہاں آگے جی